دوستو آج ہم شب برات کی فضیلت سیکھیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ جاری ہے، اس میں ایک رات آنے والی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ تو آج کی اسلامک بلاگ پوسٹ میں ہم سیکھیں گے کہ شب برات کی فضیلت کیا ہے اور شب برات کی نماز کا طریقہ کیا ہے، جس کے اوپر عمل کرنے سے ہماری یہ شب برات کی رات قیمتی بن جائے گی۔ تو چلو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے آج کی شب برات کی فضیلت اسلامک پوسٹ کو شروع کرتے ہیں۔ شب برات رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ اس شب برات کی رات الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے برکت والی رات، دوزخ سے چھٹکارے کی رات، مغفرت والی رات، گناہوں کو مٹانے والی رات، دستاویزوں والی رات، شفاعت والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کی ہر حکومت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ شب برات کی فضیلت کی پوری رات میں پورے سال بھر کے کام لکھ دیے جاتے ہیں، جیسے روزی، تندرستی، بیماری، مالداری، غریبی، تنگی، راحت، تکلیفیں، یہاں تک کہ ہر وہ شخص جو اس سال میں پیدا ہونے والا ہے یا مرنے والا ہے، اس کا وقت بھی شب برات کی رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ دوستو شب برات کی فضیلت کی رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور اکرامات سے نوازا جاتا ہے۔ 15 شعبان کی رات میں لوگوں پر اللہ کی خوشی رحمت نازل ہوتی ہے، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور شب برات کی رات میں اللہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، شب برات کی رات میں مغرب کے وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی بیمار کہ میں اسے تندرستی دوں۔ یہ آواز صبح صادق تک ہوتی رہتی ہے۔ دوستو شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت حدیث کی کتابوں میں بے شمار جگہ پر آئی ہے۔ اس میں سے کچھ حدیث شریف میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عائشہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوا تھا؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے اس میں کیا ہوا تھا؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو کوئی اس سال پیدا ہوگا، جو اس سال دنیا میں جائے گا، اس کا پیدا ہونا اور جانا اس شب برات کی رات میں لکھا جاتا ہے، اور جو فضیلتیں اس سال ملنے والی ہیں وہ سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15 شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو ہم اس کو گناہوں کو معاف کر دیں گے، کوئی روزی مانگے گا تو ہم اس کو روزی دے دیں گے، کوئی مصیبت میں گرفتار بندہ دعا مانگے گا تو ہم اس کی مصیبت کو دور کر دیں گے۔ اس طرح صبح ہونے تک پکار ہوتی رہتی ہے۔ بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15 شعبان کا روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے ان گنت بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر کافر، مشرک اور کینہ رکھنے والوں کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ شب برات کو ہمیں دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ اے اللہ، میں آپ کی پکڑ سے آپ کی درگزر پناہ مانگتی ہوں، اور آپ کی ناراضگی سے آپ کی رضا کی پناہ مانگتی ہوں، اور آپ سے آپ کی ہی پناہ میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ میں آپ کی پوری تعریف نہیں کر سکتی، آپ کی شان وہی ہے جو آپ نے بیان فرمائی ہے۔ شب برات کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15 تاریخ آ جائے تو اس رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان دنیا پر اپنی خاص تجلی فرماتے ہیں۔ کوئی مغفرت مانگنے والا اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی اپنی روزی مانگنے والا اس کو روزی دوں، ہے کوئی شفا کا طلبگار کہ میں اس کو شفا دوں۔ اب اس طرح صبح تک صدا بلند ہوتی رہتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ
اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا یہ شعبان کی 15 تاریخ ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے کو آزاد فرماتے ہیں جتنے بنو کلب کی بجریوں کے بال ہیں، مگر کافر، عداوت رکھنے والے، رشتہ توڑنے والے، ٹکنوں کے نیچے کپڑا پہننے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، شراب پینے والوں کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتے۔ 15 شعبان کی نماز کا طریقہ: شب برات کی رات میں مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 6 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی 2 رکعت میں اپنی عمر کی برکت کی نیت سے پڑھیں، دوسری 2 رکعت بلا مصیبت کو دور کرنے کی نیت سے پڑھیں اور تیسری 2 رکعت روزی میں برکت کی نیت سے پڑھیں، اور ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ پڑھیں اور سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد دعا کریں اپنے لیے، اپنے جان پہچان والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے، پر یاد آ جائے تو اس گنہگار کو بھی یاد کر کے اپنی دعاؤں میں مانگیں۔ شعبان کی 14 تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت شب برات کی نماز اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ اس کے بعد اپنی اور پوری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ بشاشت بچی ہو تو 100 رکعت شب برات کی نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس نماز کو صلاۃ الظہر بھی کہتے ہیں۔ اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اس نماز کے پڑھنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ رحمت کی نظر فرمائیں گے اور اس کی ہر جائز مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ 10 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کی عمر میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ 15 شعبان کی رات کو 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد درود شریف 1 بار پڑھیں، پھر اپنی روزی کی برکت دعا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ شب برات کی دعا کیا ہے؟ دوستو، دعائیں نصف شعبان تو بہت ہیں اور حدیث کی کتاب میں موجود ہیں، اس میں سے کچھ اسلامک بلاگ پوسٹ میں دکھائی جا رہی ہیں۔ اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرنے والے ہیں، آپ مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، جتنی خیر تیرے ہر خزانے میں ہے وہ تو مجھے عطا فرما، اور جتنی برائی ہر خزانے میں ہے ان سے مجھے میری حفاظت فرما۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک اور انٹرسٹنگ فیکٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔